السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ اس شخص کو جانتے ہوں گے۔ یہ وہ شخص ہے جس کا نام طارق فتح ہے اور اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ آپ جانتے ہوں گے یہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر متنازع بیان کی وجہ سے جانا جاتا رہا اور ہمیشہ لوگ اس کو برا بھلا ہی کہتے رہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی اچھائی موجود نہیں تھی۔ ہمیشہ سے یہ اسلام کے خلاف ہی بولتا رہا، ہمیشہ سے اسلام دشمنی اس کے ذہن و دماغ کے اندر پیوست رہی اور اسلام کے خلاف بولتا تھا۔ یہ اسلام کو کینسر کہتا تھا اور ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق کینسر کی بیماری سے ہی اس شخص کی وفات ہوئی ہے۔ یہ شخص کینسر کی بیماری میں ہی ملوث ہو کر مرا ہے۔ یہ شخص وہ تھا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی زہر اگلتا تھا، اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے تاریخ کی ایک واضح حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جس شخص نے بھی کی ہے اور جس شخص نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی ہے۔ آخرت تو چھوڑ دیجیے، آخرت تو ایسے انسان کی برباد ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو تہو بالا کر دیا، برباد کر دیا۔ آپ تاریخ کے بھی اوراق اٹھا کر دیکھیں، ہمیشہ سے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر بھی لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا کر چھوڑ دیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بادشاہ روم نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، تو اللہ رب العالمین نے اس شخص کی پوری جمعیت کو پھاڑ کر رکھ دیا، اس شخص کی پوری حکومت کو تہو بالا کر دیا۔ یہ تاریخ کی واضح حقیقت ہے، آپ اسے بھی کبھی جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے چچا ابو لہب جو بہت بڑے سردار تھے اپنے زمانے کے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ لوگوں تم اسلام کی دعوت کو قبول کر لو، اسلام کی حقانیت کو قبول کر لو، تفلحوا تملک العرب والعجم، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب و عجم کے تم مالک ہو جاؤ گے۔ اس موقع سے آپ کے چچا کہنے لگے، آپ کے چچا جو ابو لہب تھے وہ یہ کہنے لگے تبا لک یا محمد، محمد تو ہلاک و برباد ہو، اس لیے تو ہمیں بلایا تھا۔ یعنی تمام لوگوں کے سامنے اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری آیت اتاری، پوری سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک و برباد ہو۔ یعنی اس شخص کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس شخص کو ملعون قرار دے دیا۔ آپ دیکھیے، آج بھی آپ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں اور حقیقت ہے، یہ تاریخ کی واضح حقیقت ہے۔ آپ کبھی اٹھا کر پڑھیں گے تو یہ شخص جب مرا تو کوڑ کی بیماری میں ملوث ہو کر مرا، اور یہی نہیں بلکہ اس کے بچوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا تھا، وہاں پر بیٹھ کر سڑک پر بیٹھا بیٹھا دم توڑ دیا۔ اسے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس کی لاش کو کوئی دفنانے والا بھی نہیں ملا تھا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے لکھا، تاریخ کے لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا کہ اسے ڈنڈے مار مار کے گڈھے کے اندر ڈال دیا گیا اور اوپر سے پتھر مار دیا گیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو آپ کے چچا تھے، لیکن انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کے اندر اتنے عبرتناک عذاب سے دوچار کر دیا۔ اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں دنیا میں جس میں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جس نے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آوازیں کسی ہیں، اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے مکہ کے اندر جو بھی لوگ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، ان تمام لوگوں کی حالت جنگ بدر کے اندر کیا ہو گئی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اٹھا کر دیکھیں گے تو قسم کھا کر وہ کہتے ہیں کہ واللہ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے دیکھا ان تمام لوگوں کو جو مکے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے، ان تمام لوگوں کی حالتوں کو میں نے بدر کے میدان میں دیکھا ہے۔ تو یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس نے بھی آپ کی عظمت کو نہیں سمجھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق جس نے بھی بنایا، تو دنیا میں بھی، آخرت تو چھوڑ دیجیے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبرتناک عذاب سے اسے دوچار کیا ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہمیشہ الٹی سیدھی چیزیں بکتا رہا، جس کے نتیجے میں جب یہ مرا ہے تو معلوم ہونا چاہیے آپ کو کہ مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں اسے دفنانے سے منع کر دیا، یہاں تک کہ عیسائیوں نے بھی اپنے قبرستان میں اس شخص کو دفنانے سے منع کر دیا۔ بالآخر اسے پوری زندگی جس طریقے سے یہ کرتا رہا، اسی کے رسم و رواج کے مطابق، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق اس شخص کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ یہ اس شخص کا انجام ہوا جس کو آج دنیا دیکھ رہی ہے اور ایسے لوگوں کو بھی دیکھتی رہے گی جو
اسلام کو نہ سمجھ سکے، اسلام کی تعلیم کو نہ سمجھ سکے، اسلام کے خلاف بولتے رہے، ایسے لوگوں کا بڑا دردناک عذاب اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی تیار کر رکھا ہے، اور یہ تاریخ کی واضح حقیقت ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو ان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی تعلیم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بچائے رکھے، اور ایسے لوگوں کی طرف دیکھ کر تمام ان لوگوں کو جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہیں، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ وہ لوگ ابھی بھی اپنی زندگی کو سدھار لیں، نہیں تو اللہ رب العالمین کا عذاب دور نہیں ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ رب العالمین ان چیزوں پہ بہت جلد گرفت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ اسے ضرور شیئر کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کی تعلیم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔